نحمده نصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے جو عربی زبان میں نازل ہوا۔ اس کتاب کی محبت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عظمت اور تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نزول کیا ہے اسی طرح اس کی تلاوت کی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل امی کو جب قرآن پاک دے کے بھیجا تو ساتھ ہی اس کی کیفیت بیان کر دی کہ ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ سب نبی، پیغمبر، صحابیوں اور حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہی حکم ہے، فرض ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پاک کو پڑھو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ جو اس کا حق ہے اس کو دیا جائے۔ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ ایک حرف پڑھنے میں 10 نیکیاں رکھی ہیں، اور جو اٹک اٹک کے مشقت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور مستقل کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے دگنا اجر رکھا ہے، نیکیوں کا انبار ہے۔ اور جو ماہر ہیں اس چیز میں، قرآن پاک کو پڑھنے میں، روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کی صفت میں کھڑا کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ روز محشر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک کو یہ حکم دے گا کہ تم سفارشی بن کر پیش ہو سکتے ہو اس بندے کے لیے جس نے تم کو حق کے ساتھ پڑھا ہے دنیا میں۔ تو کوشش کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زبانوں پر قرآن پاک کو آسا کر دے، کیونکہ قرآن پاک کا اصل حسن اسی وقت ہی ہے جب اس کی کیفیت دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے اور اس کو سن کر غش طاری ہو جائے۔ پڑھنے والا اس طرح پڑھے کہ سننے والے کو محسوس ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈر رہا ہے اور ہمارے لیے کچھ پیغام لے کے آیا ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی، اور قرآن مجید بھی عربی میں ہی ہے، اور جنت میں بھی یہی بولی جائے گی۔ دنیا کے ٹیسٹ کے لیے ہم لوگ کتنی تیاری کرتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کرتے کہ انگلش کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور میتھ وہاں پہ لکھ کے آ جاتے ہیں، اور اگر وہاں پہ میتھ کا ٹیسٹ ہو تو انگلش لکھ کے آ جاتے ہیں۔ جو ہمارے ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو سوچئے کہ روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم کو ابھی ٹیسٹ دیا ہے، ہمیں وہاں پر رزلٹ ملے گا، ہمیں وہاں پر بتانا ہوگا کہ ہم نے اس بک سے کتنی تیاری کی ہے۔ تو جب ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، معنوں کے ساتھ پڑھا نہیں ہوگا تو ہم اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کے لیے اس بات کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ عربی زبان میں ایک ایک حرف کی جو آواز ہوتی ہے وہ جداگانہ ہوتی ہے۔ اگر وہ صحیح ادا نہ کی گئی تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی اسلام میں اس غلطی کو، ایسی غلطیوں کو لحن کہا جاتا ہے، لحن جلی، واضح غلطی، اور اس طرح لحن جلی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا حرام ہے۔ تو سوچیں ہم اپنے لیے کتنی مشکل کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ ہم سب سے پہلے قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ہماری پکڑ تو ہوگی۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنا قرآن کے ساتھ گزاریں تاکہ آپ اللہ کو بھی راضی کر سکیں اور اس کے تلفظ کو بھی صحیح کر سکیں۔ در حقیقت ہر لفظ کو صحیح آواز سے ادا کرنا تجوید ہے۔ یہ دراصل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا لب و لہجہ ہے جس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ تلاوت اور قرآن پاک کی اسی طرح کریں جیسے اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق تو نہیں بلکہ اس کا عظیم الشان کلام ہے، جو اس نے اپنے آخری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نہ صرف نازل کیا بلکہ اپنے لطف و کرم سے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا۔ اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی اس نعمت پر شکر ادا کریں اور اس کو سیکھنے کے لیے، تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے علماء کی رہنمائی کو حاصل کریں اور اس کے ترجمے پر غور و فکر کریں تاکہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہم ہدایت پا سکیں، رہتی دنیا تک اس کے نور کو پھیلانے کے لیے اپنی توانائی صرف کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہم میں سے نہیں ہیں وہ لوگ جو قرآن کو اس کے حق کے مطابق نہ پڑھیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ عربیوں کا لب و لہجہ اختیار کرنا ہمارے اوپر سنت ہے اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس طرح تجوید سیکھے بغیر تلاوت کرنے سے قرآن پاک کی جو چھوٹا سا، جو ادنا سا
حق ہے ہم وہ بھی ادا نہیں کر پاتے ہیں، جس کے بنا پر تلاوت کرنے والے کو اپنی تلاوت سے وہ لطف اور قرب الہی حاصل نہیں ہوتا۔ جو سیکھ کر ماہر پڑھتے ہیں، ان کی قرأت میں، ان کی جو تلاوت وہ کرتے ہیں اس میں اتنا سرور ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھ میں تو نہیں آتا، لیکن ہمارے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ آپ نے مکہ میں، مدینہ میں جو قرأت سنی ہوں گی، ان کو سننے کے بعد آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو اسی حق کے مطابق پڑھتے ہیں جیسے اس کا نزول ہوا ہے۔ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب ہماری غفلت ہے کہ ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زبانوں پر قرآن پاک کو بہت آسان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔